جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ احساس قربانی اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہیں، سماجی شعبے سے بھی شخصیت یہاں پر تشریف رکھتی ہے، ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اپنی قربانی میں احساس فاؤنڈیشن کو یاد رکھیں۔ اس مرتبہ کوشش کریں کہ ایک قربانی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی کی جا سکے۔ احساس فاؤنڈیشن کو آپ یہ موقع دیں کہ وہ آپ کی جانب سے قربانی کر سکے، چونکہ یقینی طور پر جس طرح سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی میں جہاں سنت کو ہم پورا کر رہے ہیں، جہاں واجب کو ہم پورا کر رہے ہیں، وہیں پر ہم ایثار کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں، وہیں پہ ہم اخوت کو بھی، جو ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ دنیا میں موجود تمام ہی مسلمان جسم واحدہ کے مانند ہیں۔ ہمیں ہمارے اکابرین سے بھی یہی سبق ملا ہے، ہمارے اسلاف سے بھی یہی سبق ملا ہے۔ ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کاشغر۔ تو وہ جو کانسیپٹ ہے اخوت کا، جو مسلمان میں امت واحدہ کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ہمارے جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جسم کا دوسرا حصہ اس تکلیف سے نہ آشنا ہو، تو ہمیں بھی اس تکلیف کو محسوس کرنا ہے۔ اگرچہ یہ تکلیف ہماری نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کی ہے، لیکن وہ دوسرا ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ہمارا دینی بھائی ہے، ہمیں اس کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے۔ ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، ہم سے صرف فرائض کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم سے صرف ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا زکوٰۃ حج جہاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یقینی طور پر ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں آسانیات دے رکھی تھیں، کتنی بانٹیں، ان آسانیوں میں کتنے لوگوں کو اپنا حصے دار بنایا، ہم سے اس بارے میں یقینی طور پر پوچھا جائے گا۔ ناظرین، آج وقت ہے تیاری کرنے کا، آج وقت ہے اس سوال کے جواب کو آج تیار کریں کہ کل جب ہم سے یہ پوچھا جائے گا تو ہم کیا پیش کر سکیں گے۔ تو یقینی طور پہ آج موقع ہے، ہم آپ تک یہ اپیل پہنچا رہے ہیں کہ آگے بڑھیں، احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے کی جانے والی اس اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ شامل کریں۔ بہت سے دوست رابطہ کر رہے ہیں، بہت سے دوست رابطہ کر چکے ہیں۔ میں کچھ دوستوں کے نام بھی چاہتا ہوں یہاں پر لیتا چلوں، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک جید عالم دین ہیں، مفتی ہیں ماشاءاللہ، عرصہ دراز سے ایک مسجد میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جب بھی بزرگ ہستیاں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جہاں پر ان سے کچھ رہنمائی لے لی جائے، جہاں پہ ان سے یہ گزارش کی جائے کہ ہم پر دست شفقت رکھیں، وہیں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ان سے اپنے لیے دعا کے لیے بھی کہیں، چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اس وقت لاکھوں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، دنیا بھر میں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے بھی، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ بالکل آخر میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہوگا، مفتی صاحب سے کہیں گے کہ ایک ان کے لیے دعا کروا دیں، چونکہ آج کا وقت ایسا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، دنیا میں وہ مصائب میں مبتلا ہے، اور وہ ہر کی پریشانیاں الگ ہیں۔ کوئی صحت کے مسئلوں کا شکار ہے، کہیں معاشی پریشانیاں ہیں، کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہے، الغرض مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، کہیں پہ تعلیمی مسائل بھی ہیں اور اس طرح کی دیگر پریشانیاں بھی ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب ایک دعا بھی کروا دیں، اور لاکھوں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر آمین کہیں گے تو یقینی طور پہ ہم نہیں جانتے کہ کس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو اس کے صدقے طفیل ہماری یہ دعا بھی قبول کر لی جائے گی۔ میں کچھ دوستوں کے نام جنہوں نے اب تک ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ میں لیتا چلوں۔ ناظرین، ایک چیز زیادہ مشہور ہے کہ ایک ہاتھ سے چیریٹی کا کام یوں کرو کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، لیکن قرآن کی ایک آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر تم چھپا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے، اگر تم بتا کر دے رہے ہو یہ تب بھی اچھا ہے۔ ہاں، اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو تحریک ملے، دوسروں کو ترغیب ملے کہ وہ دیکھ کر نیکی کا جذبہ ان میں بھی پیدا ہو، وہ بھی آگے بڑھیں۔ نہال صدیقی صاحب ہیں، یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے $560 ڈونیٹ کیے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے ایک مکمل گائے پاکستان میں قربان کر دی جائے۔ تو بہت شکریہ نہال صدیقی صاحب آپ کا، آپ نے رابطہ کیا، انشاءاللہ آپ کی جانب سے بک کی گئی یہ قربانی پاکستان میں ادا کر دی جائے گی۔ مسز نعیم ہیں،
انہوں نے بھی یو ایس اے سے رابطہ کیا ہے, $640 کا تعاون کیا ہے. انہوں نے ایک مکمل گائے اور پھر گائے میں ایک اضافی حصہ, یعنی کہ کل ملا کر 8 حصے لیے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جانب سے بھی یہ قربانی پاکستان میں ادا کر دی جائے گی. مسز نعیم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. مسٹر شوکت چودھری ہیں, یو ایس اے سے انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے. انہوں نے $819 کے ساتھ تعاون کیا ہے. ان کی خواہش ہے کہ ان کی جانب سے ایک مکمل گائے پاکستان میں اور ایک گائے انڈیا میں قربان کر دی جائے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی جانب سے یہ قربانی پاکستان میں اور انڈیا میں جب قربانی کا دن آئے گا, شرعی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, چونکہ اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہم علماء کرام سے بھی جانیں گے کہ اگر ایک شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ امریکہ میں ہے, یو ایس اے میں ہے, اور اس کی جانب سے یہ قربانی پاکستان یا انڈیا میں کی جا رہی ہے, تو پھر دنوں کا حساب بھی رکھنا ہوتا ہے کہ وہ قربانی ایسے دن کی جائے جب دونوں جگہوں پر قربانی کا وقت ہو. اس کے علاوہ بھی جو دیگر شرعی تقاضے ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور پھر آپ کی جانب سے بک کی گئی یہ قربانیاں کی جاتی ہیں. مزید دوست بھی رابطہ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کے نام بھی ہم پروگرام کے آنے والے حصے میں لیں گے. اور پھر آخر میں ان تمام دوستوں کے لیے ایک اجتماعی طور پر ہم دعا بھی کروا لیں گے. مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے. ابھی انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو ایک بار پھر جوڑیں گے, لیکن چاہیں گے کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کر لیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوگا. جی عدنان بھائی. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار دیتا تو بس مدینہ ہے,
بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے، دل فدا ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا کہنے، کیوں کر نہ ہو مومن کو تمنائے مدینہ، ہے مالک جنت چمن آ رہا ہے مدینہ۔ عدنان بھائی سلامت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ادا کیا۔ نفیس بھائی، معاشرے میں قربانی اسی طرح سے اس وقت موجود ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ زندگی کی کئی دہائیاں دیکھ رکھی ہیں، تو اگر میں کچھ یادداشت آپ کی جاننا چاہوں آغاز میں، مطلب جب آپ نے بچپن میں ہوش سنبھالا اور پھر نوجوانی کی عمر میں، اور آج اس کا تقابلی جائزہ اگر ہم دیکھنا چاہیں اور جاننا چاہیں، تو کیا معاشرے میں قربانی ابھی اسی طرح سے موجود ہے؟ پچھلے کوئی 30-40 سالوں میں کوئی اس میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ عمران، بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، چونکہ ہم جب چھوٹے تھے اور مفتی صاحب تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے باہوش ہوں گے، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جمعرات کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، پورے محلے میں جس کی جو حیثیت ہوتی تھی وہ تقسیم کرتا تھا۔ آپ نے سنا 1.25 روپے کی وہ میٹھی ہوتی تھی، مٹھائیاں، جلیبی، جس کا جو اختیار ہوتا تھا وہ ہر دن آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک وہ وقت تھا، اور ایک کمانے والا ہوتا تھا ماشاءاللہ، اور پورے گھروں میں برکتیں دیکھیں، بچے پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، تعلیم بھی حاصل کر رہے ہوتے تھے، اور جس گھر میں پکتا تھا اڑوس پڑوس کا خیال کرتا تھا، کہیں انتقال ہو جائے تو مجال ہے اس گھر میں چولہا جل جائے، اڑوسی پڑوسی جو ہیں وہ مسلسل یہ سلسلہ جاری رکھتے تھے۔ بالکل ہم نے تو وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھا۔ اب تو پڑوس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ برابر میں انتقال ہوا، وہ ٹی وی بھی چل رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، ہر اپنا آدمی مست ہے اپنے کام میں، کسی کا احساس نہیں ہے۔ بات احساس کی ہو رہی ہے کہ جس طرح احساس نے آج 15 سال پہلے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا سلسلہ کیا جائے کہ لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچایا جائے، کسی کی تکلیف ہو، سیلاب ہو، کوئی طوفان ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے، تو احساس نے یہ محسوس کیا کہ اس ملک میں ضرورت ہے، اور وہ چھوٹے سے کام سے آغاز کیا۔ آج پوری دنیا میں یہ گوشت بھی پہنچا رہے ہیں، راشن بھی پہنچا رہے ہیں، مساجد بھی بنا رہے ہیں، پانی کے نلکے بھی لگا رہے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پانی دستیاب نہیں۔ تو یہ کچھ ادارے ایسے ہیں جو واقعی باقاعدہ طریقے کے ساتھ احسن طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا فرق آ گیا ہے پہلے زمانے سے اب زمانے میں کہ احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اوائڈ کر جائیں ان چیزوں کو۔ تو یہ فرق ضرور عمران رہا ہے اس سلسلے میں، اور مفتی صاحب اس معاملے میں کچھ زیادہ اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اب وہ وقت ایسا ہے نہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، جبکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اوروں کے کام آنا ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں ان سے یہی توقع رکھی ہے کہ وہ اس کے بندوں کے جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے، ان کی مدد کی جائے۔ لیکن اللہ نے جس کو توفیق دی ہے تو جو قربانی کا ایک خاص معاملہ ہے، یہ کیسا تھا پہلے کہ وہ جانور آیا کرتے تھے تو اسی طرح انہیں سجا کر گلیوں میں دوڑانا اور پھر گھمانا پھرانا، یا کچھ مختلف تھا؟ پھر انہیں رکھنے کے لیے انتظامات آج کل جس طرح کے ہیں؟ اس وقت دوڑانے کا طریقہ اور تھا، تو باقاعدہ کیٹ واک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا، اس طرح کی گائے بکروں کی۔ لیکن وہ جیسا میں نے کہا کہ شروع میں اس وقت
باقاعدہ 3 حصے ہوتے تھے اور ہر مستحق کے گھر پہنچتا بڑے تھا. یہ اہتمام نہیں کے ہوتا تھا ساتھ. کہ ادھر سے گھر آیا اس گھر سے آیا تو اسی گھر میں جائے گا, ایسا نہیں. یہ بڑا insane قربانی ہے. کا یہ مقصد یہ ہے سمجھنا آنے کہ والی جو چیز. رانیں و افسران بالا کو دی جاتی ہیں اور اچھا گوشت جو ہے وہ اچھے لوگوں کو, تاکہ ان سے کام نکالے جائیں, یہ بھی اس کو بھی تو قربانی کا مقصد تو مٹیریلائز کیا جا رہا ہے چیزوں بہت کو. زیادہ بہت زیادہ. پہلے ایسا نہ سوچ تھی, نہ خیال تھا, نہ انداز تھا, ایک دوسرے کا احترام تھا. دکھاوا بھی تھوڑا بڑھ گیا معاشرے بہت میں. زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے. لوگوں کے پاس بہت زیادہ ناجائز پیسہ آ گیا. سچی بات ہے, مفتی صاحب اس بات کو ضرور صحیح بات کریں گے. اس وقت سب حق حلال کی روزی کرتے تھے, وقت پہ جاتے تھے, وقت پہ آتے تھے, اور اس میں برکت تھی. دودھ والا دودھ دیتا تھا, ہمیشہ زیادہ دیتا تھا. سبزی کبھی ہم نے بچپن میں نہیں دیکھا کبھی ہم نے ہری مرچ خریدی ہو, پودینہ خریدا ہو, دھنیا خریدا ہو, تو اس سے برکت ہوتی ہے. جی وہ برکتیں اڑ گئی. اب وہ چیز نہیں ہے, مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لیکن کیا وجہ ہے معاشرے میں یہ؟ میں چونکہ آپ کا سماج سے ایک تعلق رہا, ہم سب کا ہی ہے, لیکن آپ کی نظر تھوڑی زیادہ ہے عمران. بات وہ یہ نیتوں میں فرق آ گیا ہے, سوچ میں فرق آ گیا ہے, کمائی میں فرق آ گیا ہے. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. دکھاوے میں ظاہر ہے جتنی جائز چیز ہوتی ہے تو جائز طریقے سے خرچ کی جاتی ہے. جب ناجائز چیز ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی گاڑی آ رہی ہے صرف دکھانے کے لیے, بڑے سے بڑے جانور آ رہے ہیں صرف دکھانے, نمائشیں ہوتی ہے باقاعدہ, لگا کر گلیاں بند کر دی جاتی ہیں سر, ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں, گلیوں میں پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے. تو دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن احساس نام کی چیز بہت کم ہو گئی ہے. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے, جن کو ایمان دیا ہے, جن کے پاس حق حلال کا پیسہ ہے, وہ اسی طریقے سے استعمال کریں تو اللہ میاں سے برکت دیتا ہے. یقین ہو. مفتی صاحب کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں؟ یہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس, اس کا زیادہ ہو جانا, اور پھر یہ دکھاوے کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی مصداق ادا کر دے گا. اگر وہ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہے تو وہ جزا من جانب اللہ, لیکن اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو کیا اس کی قربانی قبول بھی ہوگی, یا کیا معاملات ہے؟ سب سے پہلے تو ایک بات سنیں آپ, یہ شہر کراچی میں, کراچی صرف اتنا بڑا تھا, بنس روڈ کی 5 گلیاں, مختصر سے لوگ تھے, اور پھر جو سب سے زیادہ سوچنے کی بات تھی, اتنے چیپیسٹ ریٹ تھے کہ اسی شہر کے اندر 8 آنے سیر ہر دال تھی. 8 آنے سیر اوکے, شیر کے اندر کیا 16 چھٹاک, آپ کے اس کے اندر ہے 17 چھٹاک, بھائی اتنا بڑا فرق ہے, 1 چھٹاک کا فرق. اسی شہر کے اندر بکرے کا گوشت 2.5 روپے سیر تھا. اسی شہر میں اصلی گھی 3.5 روپے سیر تھے. اسی شہر میں 1 روپے کا 5 سیر آٹا ملتا تھا, 5 سیر پیاز ملتی تھی. اس کے باوجود چونکہ مختصر سے لوگ تھے وہ کر رہے ہیں. اب میں اس کو دکھاوا نہیں کہوں گا, یہ تو نیت کی بات ہے, اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا. اگر کسی بھی قربانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جس بھی عبادت میں دکھاوے کا عنصر آ جائے گا وہ عبادت ختم ہو جائے گی. یہ تو قانون شریعت. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب کتنا بڑا ہو گیا, ہم نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ صدر سے آگے بھی کچھ بستی بنے گی. جی میں وہیں پر پیدا ہوا ہوں, اسی شہر میں. آج 72 سال کی عمر ہے میری, اسی شہر کے اندر پیدا ہوا. اب اس بنس روڈ کی گلیوں میں وہ بیریکیڈ تھیں جو کھلے عام تھی, تار لگے ہوئے تھے, جو آج اتنی دیواریں اٹھا دی گئی. صدر تک کے اندر جاتے تھے تو وہ بلڈنگیں تھیں, یہ بلڈنگوں کی دکانیں ہیں, اندر گراؤنڈ فلور ہے جو لوگوں نے لے کر صدر کو بنایا ہے. ورنہ وہ اس کا وہ بچھا کے چادر کھلونے ولونے بیچتے تھے. ہم لوگ اتنی دور آتے تھے, یہ بہت دور آ گئے ہم بنس روڈ سے اور صدر تک. ویمن کالج وہاں رہتے تھے. اب کیا ہے, ظاہر ہے شہر پھیل گیا. یہ یوں سمجھ لیں کہ اسلامک اسپرٹ ہے کہ نوجوان لڑکے بھی ملوث ہو رہے ہیں, سب ہو رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے, یہی اسی سے تو میں کبھی مسجد میں بچوں کو کوئی آدمی کو بھگانے نہیں دیتا ہوں. کہتا ہوں اگر یہ بات کر رہے ہیں 2 تو ایک آدمی اپنے پاس ایک بیٹھا لے, ایک آدمی ایک بیٹھا لے. اگر ان سب کو آج بھگا دیا تو ہمارے بعد پھر یہ مسجدیں ویران رہیں گی. اب کیا چیز ہے, یہ اسی سے ان میں اسپرٹ پیدا ہوتی ہے.
میں نے جو بھی کچھ کیا تھا جوانی میں میری اولادیں اب کر رہی ہیں. میں بالکل 2 نمبر پہ چلا گیا. وہ خود ہی لا رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. آفس کا بندہ ہے وہ کھلا رہا ہے ایسا جیسے گوالا کھلاتا ہے. صحیح. تو اب یہ پورا کیا ہے, یہ افق اندر افق, زنجیر در زنجیر. ہاں ہاں. لہذا اسی سے ان میں ذوق اور شوق پیدا ہو رہا ہے. یہ اسلامک اسپرٹ ہے. جس طرح ایک نیشنل اسپرٹ ہوتی ہے کہ جس کو اس کے اندر ایک ولولہ ہوتا ہے نا, جس کو ولولہ کہتے ہیں, جوش. جوش. اب یہ کیا ہے, عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ولولہ اور جوش چاہیے. کوئی گائے پکڑا چلا رہا ہے, کوئی بکرا پکڑا چلا, یہ ہے سارا. یہ ہم ان کی نیت پہ کبھی بھی شک نہیں کریں گے. بدگمانی تو ہم نہیں ہاں, کر سکتے. بدگمانی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. جس کا پتہ ہی نہ ہو بدگمانی ہے. تو لہٰذا اس کے اندر کہ یہ جو کر رہے ہیں تو یہ دکھاوا کر رہا ہو. یعنی جو لمبی لمبی رقمیں لگا کر 5-5, 10-10 لاکھ روپے, 8-8 لاکھ, 15-15 لاکھ روپے کی بچے لا رہے ہیں, گائے لا رہے ہیں, یہ ان کا ذوق ہے, شوق ہے. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبات تو رکھا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. جس روز جذبات ختم ہو جائیں گے وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی. یہ آپ تمام ایام کے اندر جو جشن مناتے ہوئے کرتے ہیں, کس لیے کرتے ہیں؟ وہ قائم رہے, یکے بعد دیگرے, نسلاً بعداً نسلاً, وہ جاری رہے. آج میں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اگر 10 آدمی کو جمع کر کے کر رہا ہوں تو کل کو مرنے کے بعد میرا لڑکا کرے گا اس کو, میری اولادیں کریں گی, وہ آنے والوں کی اولادیں کریں گے, وہ کریں گی. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے. اب بکرا اس زمانے کا 60 روپے 80 روپے کا بکرا ملتا تھا. کچھ لے کے رکھ دیتے ہیں ہمارے لیے 2-4 تفصیل. آج کا ہمارے مجھے کیا بتا تھا کہ آپ کو ضرورت ہے. ہم نے جن دوستوں سے سنا نا وہ سب سارے یہی کہتے تھے کہ یار یہ جو فلاں پلاٹ تھا نا یہ ہمارے دادا نے 500 روپے میں چھوڑ دیا. سب کے دادا نے چھوڑ دیا, پتہ نہیں رکھا کس کے دادا نے. نہیں بس جو ایک بات سن لیجیے, سارے کے سارے جو پاکستان بنانے والے تھے, بانیان پاکستان, قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی کے اندر جو لوگ آئے, بنایا, جنہوں نے بنا کے یہ سب رکھے ہیں, آج یہ سارے کے سارے مزے کر رہے ہیں سب. یہ صرف اور صرف ان کی کہہ لیجیے کہ حالت تھی اور انہوں نے کیا تھا. وہ لوگ لالچی نہیں تھے, ان لوگوں کے اندر نیشنل اسپرٹ تھی. وہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی چیز کو ناجائز لے لیا تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کو نہیں پتا تھا کہ سب ڈکیت آ جائیں گے بیچ کے اندر اور یہ سارے کے سارے لے جائیں گے چھین کر. تو بھائی یہ وقت بدل گیا. ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ ایک مفکر کا قول ہے کہ زمانے کے ساتھ قدریں تبدیل ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو زمانے کے ساتھ قدریں اور ویلیوز تبدیل ہوئی ہیں, ہمارے سامنے یہ نیگیٹو سمت چلی گئی ہیں. یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے. That is another thing. یار ایک بات سنیے آپ, کہیں پازیٹیو ہوتا ہے, کہیں نیگیٹو ہوتا ہے, کہیں بہت اچھا کرنے کی سوچتا ہے آدمی, رزلٹ اس کا برا آتا ہے. کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تم سارے کے سارے مزدور جو کام کر رہے ہو تمہاری فیکٹری ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالک جو ہے اس کو مائنس کر دو گے. وہ سوچے گا جی میرے ابا جان کی ہے. یہ بڑی چیز ہے, یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہی چیزیں ہوں گی نا. تو اب کیا چیز ہے, نتائج خراب نکلے تو یہ کسی کا قصور نہیں ہے. کرنے والے نے تو بڑی آرام سے بہت اچھے انداز میں کیا تھا, نیک نیتی کے ساتھ. پوری بیلٹ جو ختم ہوئی پاکستان کی پہلی, وہ سب نیک نیت کے لوگ تھے, اس کی وجہ سے یہ قائم ہوا تھا. اب اگر نوچم گھسوٹی شروع ہے تو اللہ وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر. تو یہ ہے اصل مسئلہ. یہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دکھاوے کا رجحان ہے اور یہ جو اس طرح سے تبدیلیاں جسے ہم کہتے ہیں کہ مورل ڈکلائن کہہ لیجئے, کہ ویلیوز کا جو ہے وہ نچلی سمت میں چلا جانا, سوشل میڈیا ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ اس چیز کا؟ سوشل میڈیا کو عام طور پر کسی بھی برائی کا ایک نقطہ بنا دیا جاتا ہے. سوشل میڈیا آپ اور میں ہی, یہ آسان بھی بڑا ہے, یہ بھی ہے سب سے کہ وہ اسے مورد الزام ٹھہرانا, جان چھڑا لینا. استعمال کون کر رہا ہے؟ استعمال تو ہم اور آپ ہی کر رہے ہیں نا, ہمارے بچے کر رہے ہیں, ہماری نسلیں کر رہی ہیں.
تو ایک وقت ایسا بھی تھا لوگ صرف کتابیں ہی پڑھتے تھے، اچھی اچھی کتابیں پڑھتے تھے تو اچھے اچھے نتائج. اچھا یہ معذرت قطع کلامی، وہ یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب بچپن میں کتابیں پڑھا کرتے تھے نا کہانیوں کی خاص کر، تو ہم اس پر بھی ڈانٹ پڑا کرتی تھی کہ بہت زیادہ کتابیں، جو آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ایک وقت میں مجھے لگ رہا ہے وہ نسل جو ہے نا وہ یہ مثالیں دیا کرے گی کہ ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے پر ڈانٹ پڑتی تھی، آج دیکھو کتنے کام کی چیز ہے. مثالی میڈیا سے ودود صاحب جو نفرتیں پھیل رہی ہیں مذہبی، منافرت پھیل رہی ہے، یہ باقاعدہ پیمرا کو اس میں انیشیٹو لینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے ایسی اس قسم کی تمام کہہ لیجیے کہ چیزیں. ہر شخص بیٹھا ہوا اپنی اپنی لنترانی کر رہا ہے، اس کو یہی نہیں پتا میں کس سے کے متعلق زبان کھول رہا ہوں، بالکل صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کا ریپرکیشن کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا، وہ نہ جانے کہاں سے بالکل صحیح. بغیر تصدیق کے چیزوں کو چھاپنا، بالکل اس کے سوشل میڈیا کی سب سے بڑی سوشل میڈیا کی معاشرے کو خراب کرنے کی اب ذمہ داری ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس کو کنٹرول یہ کرنا پہلے چاہیے. کتابوں کے وہ ہے نا، ہم ایسی تمام کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو یہ تو کتابوں کے حوالے سے بھی تھا. ہاں لیکن اگر کنٹرول کیا جائے، اسے آرگنائز کیا جائے، سپروائز کیا جائے تو اس کا مثبت اور بہتر ہر چیز کا مثبت اور منفی ہوتا ہے. معاشرے میں جو جس طرح سے مفتی صاحب بات کر رہے تھے نا کہ قربانی کے وہ رنگ تبدیل ہوئے، تو اسی قربانی کے وقت میں بہت سے دانشور بھی وجود میں آ جاتے ہیں. صرف قربانی کے وقت میں نہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آج کر رہا ہوں اور سال ہر سال سے میں اس تہوار کو ریپیٹ کر رہا ہوں، چاہے وہ قربانی کا ہو، چاہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، تو وہ ہماری نسل سے جاری رکھے گی. لیکن وہ یہ اس طرح کی چیزیں ان مواقعوں پر ہمیں سننے کو آتی ہیں کہ یار یہ کام کر رہے ہو، اس سے اچھا وہ پانی کا کنواں کھدوا دو، ٹیوب ویل لگوا دو، وہ غریب بچی کی شادی کرا دو. اور ایک نیک کام کو ایک برے کام سے مطلب ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یار یہ کام کر، اس سے اچھا کام تو یہ ہے. تو نیکی کو نیکی سے کیوں نہ جوڑا جائے؟ ایک بات سن لیجیے وضو صاحب، اس کا جواب میں دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ شے جو اپنی اصل پہ موجود ہے وہ عدل ہے. کیا بات، اصل سے ہٹا لو ظلم ہے. ظلم. کل کلا آدمی یہ بولے گی جو بقرہ عید ہے نا یہ کرتے نہیں، یہ کریں گے آگے چل کے محرم میں، یا یہ بقرہ عید آگے، تو یہ پاسبل ہے؟ ایام نہر میں سب سے اہم چیز تو کیا ہے؟ پھر ٹھیک ہے نا. ایک بات، عید الفطر رمضان کے فوراً بعد ہوگی نا، جب شوال کا پہلی تاریخ ہوگی، آپ کہتی وہ نکال لو اس کو. یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ پھیلا ہے. بنی اسرائیل میں یہ تھا کہ وہ ہم روزے ابھی نہیں رکھیں گے، وہ اس طرح سے مینیپولیٹ اسے چھوڑ دو، ان کو تو جہنم رسید کرو. تو یہ تو کہہ لیجئے کہ بہت سارے تمہارے یہاں بنی اسرائیل پہنچ گئے. یہ صرف رکھنا ہے، ان کا مقصد دین سے للہیت نہیں ہے، محبت نہیں ہے. صاحب وہ لڑکیوں کی شادی کر دے. اب یہاں پر اتنا بڑا ادارہ کھول کے بیٹھے ہوئے یہاں پر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ، یہ کم شادی کرتا ہے. ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے یار. یا حسین تو نہیں ہوگا، یا کہہ لیجئے کہ اس کا عید کے پیچھے ٹر. تو یہ سب فتنے ہیں، یہ فتنہ پرداز لوگ ہیں. یہ کر دے تو اچھا ہو جائے، یہ کر دے تو کس نے منع کیا ہے؟ چلے آئیے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. نیکی کو نیکی سے جوڑے نا، جو شخص ایک نیک کام کر رہا ہے اس سے اگلا بھی نیک ایکسپیکٹ کریں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے پاس صدقات واجبہ بھی ہیں اور صدقات نافلہ بھی ہیں. بالکل صحیح. واجبہ کے اندر آپ کے یہاں زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں. لیکن جو نافلہ کے اندر کیا ہے؟ انفال منع کیا اللہ نے. بالکل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دیا ہے، اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اس جگہ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، کتنا دیا جائے. کیا بات. جواب آیا قل الحق، رک، جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے وہ تیرا نہیں ہے. واہ کیا بات، مسئلہ ہی حل کر دیا. سبحان اللہ. تیری ضرورت سے زیادہ، 2 روٹی ہیں، ایک کھا لیا، پیٹ تیرا بھر گیا، اب وہ 1 روٹی کسی اور کو دے دے جو بھوکا ہے. میزان یہ فلسفہ پہ آؤ نا. یہ انصاف. ابھی آپ نے انٹرو کے دوران کہا کہ صاحب وہ آدمی رکھ سکتا ہے گوشت. مانا میں نے، بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ اس بیچارے غریب کے لیے ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی نہیں تھا، اس نے جوڑ ٹاک کے کیا ہے اور اس نے سارا سال نہیں کھایا، تو وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے تو رکھ لے. لیکن اس کی معراج کیا ہے؟ جی بانٹ دینا، اس کی معراج یہ ہے کہ صرف 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا اپنے گھر میں نہ رکھے. واہ. اب آپ کے ساتھ معاشرہ کیا خرابی ہے؟ معاشرے کی خرابی یہ ہے کہ قربانی کے بعد گوشت بیچنے والے حضرات 1.5 ماہ سے کم 1.5 پونے 2 ماہ گوشت ہی نہیں ہوتا. تو بتاؤ کیا کھائے گا آدمی؟ اس لیے اسٹور کر رہا ہے. بالکل صحیح.
آپ وہاں سے گزر جائیے الیکٹرانکس مارکیٹ سے، اس وقت 2,000 روپے ڈی فریزر اس کے، جب میں صبح جاتا ہوں اس کا وہ عید کرنے تو معلوم عید پڑھانے، تو وہ اس کا سارے میرے راستے کے اندر ڈسکو کے سامنے وہ سارے وہ جو ہیں کیا نام ہے تھرموپول کے وہ اس کی پیکنگ وہ سب اڑ رہی ہوتی ہے ہوا میں. میں سمجھتا ہوں آج بک گئے بھائی 150. تو لہٰذا اب یہ اچھا یہ مجبوری بھی آ گئی، یہ مجبوری آ گئی کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے. اگر چوتھے دن سے گوشت کی دکانیں کھلنے لگیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی رکھے ہی نہیں. بالکل صحیح. وہ کہیں بھائی ہم تو پھر تازہ لیں گے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، کچھ کانسیکوینس ہوتی ہے کسی چیز کی جس کا کوئی نہ کوئی ریپرکیشن آتا ہے، بیڈ اس کا اثرات ماڈرن پرابلم ریکوائرز ماڈرن سولوشن. بس یہ ہے. جی. تو اس کے اندر یہ دیکھا جائے، یہ کرا جائے، 3 دن سے زیادہ نہیں ہو، یہ معراج ہے. کیا واہ. اس لیے کہ قربانی کا مطلب ایثار ہے، خوبصورتی ہے. سب دے دو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر اقدس میں آئے کاشان مبارکہ میں، تو پوچھا آواز لگا کے کہ وہ جو گوسفند ذبح ہوا تھا، یعنی بھیڑ گوسفند کہتے ہیں اس کو عربی، وہ تقسیم ہو گیا؟ تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ حضور سب تقسیم ہو گیا، باقی 2 رانے ہیں. فرمایا ایسا نہیں کہو، یہ کہو جو تقسیم ہو گیا وہ باقی ہے، واہ واہ واہ. اور جو رہ گیا وہ فانی. وہ فانی. فانی. خوبصورت. سبحان اللہ. نفیس بھائی کیوں پھر مارکیٹ میں ایسے دانشور آ رہے ہیں؟ ہم ہر جگہ سے سن رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام، اور پھر جس مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا، کیوں ہے یہ ایسے؟ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہر آدمی عالم ہو گیا ہے، ہر عالم جو ہے وہ ارسطو ہو گیا ہے. ہر عالم بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتا جو میں نے کہہ دیا، جو میں نے لکھ دیا یہ آخری ہے، بغیر تصدیق کے، بغیر کسی مطالعے کے. آپ نے بھیجا، میں نے آگے بڑھا دیا، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ ساری برائی آ جاتی ہے. تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب تک سوشل میڈیا نہیں تھا، اچھی کتابیں پڑھی جاتی تھی، لوگوں کی تاریخ پڑھی جاتی تھی، ایسے واقعات پڑھے جاتے جس سے آدمی جو ہے نا آگے بڑھتا تھا، شخصیت بنتی تھی. اب شخصیت نہیں ہے، اب ہر آدمی خود بخود ہی اپنے آپ کو بڑا فن خوان سمجھ رہا ہے، بڑا عالم سمجھ رہا ہے. تو اس وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں. جیسے مفتی صاحب نے کہا لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے کہا، میں نے سن لیا، میں نے کہا، اس نے آگے بڑھا دیا بغیر تصدیق کے. تو اس سے برائی بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے. اچھائی کا طریقہ یہی ہے جب تک کسی چیز کی تصدیق نہیں ہو اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. تو یہ ایک المیہ ہے. مفتی صاحب نے اتنی اچھی وضاحت سے ساری کہانی. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک شخص قربانی کر رہا ہے تو یہ یقینی طور پر حکم خداوندی کو بجا لا رہا ہے. بجا لا رہا ہے. بالکل بالکل. اور ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں جو آج قربانی کے موقع پر قربانی کر رہا ہے، وہ اگر کل کو کسی غریب کی مدد کرنے کا موقع ہے تو وہ پیچھے ہٹے گا، کسی کی شادی کروانی ہو تو وہ پیچھے ہٹے گا، کوئی آ کر اسے بتائے کہ بھائی فلاں شخص بیمار ہے، آپ کو اللہ نے اختیار، حیثیت، استطاعت دیا ہے، اسی کچھ مدد کرو، تو وہ اس سے ہم ایک نیک کام کرنے والے سے اگلا کام کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ نیک ہی ایکسپیکٹ کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس سے کوئی برا کام ایکسپیکٹ کریں. اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ خدمت کر رہے ہیں. جو قربانی کر کے خطیر رقم خرچ کر رہا ہے تو آپ اس کا بیہیویئر تو دیکھ رہے ہو، وہ سامنے تو ہے آپ کے. یہ جب کسی غریب کے اوپر وقت آئے گا تو وہ ضرور کرے گا کیونکہ وہ اس نے کیا ہے، کبھی نہیں اس کا انکار کرے گا. جو کر ہی نہیں رہا منوس تو اس کا کیا ہے گا، وہ کیا کرے گا، کسی کو چارانے بھی نہیں دے گا. بالکل صحیح. تو یہ تو ایک اصول ہے بھائی. قربانی کرنے والا ابھی ایک گائے انہوں نے کر دیا، کیا کسی کے برے وقت کے اندر وہ 150 روپے یا 1000-2000 روپے نہیں دیں گے؟ دیں گے، بالکل دیں گے. بالکل دیں گے. یہی معاشرے کا حسن ہے، یہی حسن ہے. اسے پروان چڑھانا چاہیے. آپ کہنا کہ اس کا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، ہمارے یہاں ہندوستان کی بول اس کا کہا جاتا ہے ہونہار بروا کے، یعنی بہترین درخت کے جو پتے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا پھل دے گا. سب سے زیادہ خوبصورت آم کا درخت لگتا ہے، اس کے پتے دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے جب نکلتے ہیں تو وہ اس کو کیا ہے، وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے یہ اچھے ہیں، اتنے خوبصورت انداز میں جو ہے یہ لگ رہے ہیں تو یہ اتنی خوبصورت چیز دیں گے. تو اگر کوئی شخص اتنا بڑھ چڑھ کے قربانی کے وقت میں قربانی دے رہا کر رہا ہے، فطرہ، زکوٰۃ، خیرات دے رہا ہے، سب کو خیرات اور زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کے منہ نہیں کھلتا ہے کہ یہ بیٹی اس کو دے دو شادی کرنے کے لیے. وہ سارے انجوائز اس کا جتنے بھی وہ ہیں انجوئی کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ کھڑے ہوئے اور ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، ہمیں، جبکہ ان کو دینا ہی نہیں چاہیے. زکوٰۃ کا جو معنی ہے
وہ یہ ہے کہ آپ نہ کسی عمارت کو دے سکتے ہیں. یہ جو دارالعلوم اور مدارس میں ہوتا ہے یہ ہیلہ شریعہ کہلاتا ہے. جی جی. اس کے اندر جو لوگ ہیں بچے جو یتیم یسیر بیچارے اس کا وہ لوگ لیتے ہیں وہ صاحب اور وہ لینے donate کر کے دیتے ہیں. جب وہ لیتے ہیں تو وہ ان کا اپنا ذاتی ہو گیا, پھر وہ اپنے دارالعلوم کو گفٹ کر دیتے ہیں. جی زکوٰۃ ادا ہوا ان کے لینے سے. بالکل صحیح ہے, شرعی نقطہ. ٹھیک ہے نا, یہ اس کا شرعی ہیلہ ہے, شریعہ ہے. جس کو مالک بنا. ٹھیک ہے نا, جی. زکوٰۃ کسی کے کو لیے مالک بنانا مالک ضروری ہے. بنا. ملک ثابت ہونا چاہیے, ملکیت تملیک اس کو کہتے ہیں, وہ ثابت ہو کہ ہاں جی اس کا کہہ لیجیے کہ میں نے اس کو مال کا مالک بنا دیا, ایک حصے مال کا مالک بنا دیا, اب یہ اس کا ہے, جو بھی کرے. اس کے لیے شرائط ہیں کہ چلو بھائی کسی بچے کو نہ دو, پاگل کو نہ دو, ایسے کو نہ دو جو لٹ جائے پھینک دے, ایسے کو زکوٰۃ نہ دو. زکوٰۃ دو تو ایسے کو دو جو اس کی حفاظت بھی کر سکے, پھر یہ اس کی شرائط میں آ گیا. جی مصارف زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو آج لمبے لمبے پیسے لگا کر قربانیاں کر رہا ہے غریبوں کے, وہی کون سا جذبہ ہے بھائی, وہ جنہوں نے ابھی گائے وہ کیا, کیا گائے کا لینے آئیں گے گوشت؟ بالکل بھی نہیں. تو انہوں نے دیا ہے نا غریبوں کے لیے. تو پھر اب آپ اندازہ لگا اگر گائے 3 من کی ہے تو 3 من کے اندر اگر 2-2 کلو بھی دے رہے ہیں 60 افراد میں تقسیم تو ہو گیا. پھر تقسیم ہو گیا. تو یہ کیسے لوگ بول رہے ہیں, اس کا مطلب وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. کرنا کرانا ان کو کچھ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بس سیدھے سیدھے یہ خیر اندیش نہیں ہے, یہ بالکل برائی یہ کی جانب سے ہے زبانی وہ. جمع خرچ ہے. اور یہ ساری اس وساطت سے اس چینل کے ہر آدمی سوچ لے کہ ایسے لوگوں کے کہنے پر کان نہ دھرا جائے. بالکل ایسے. اور یہ ان کا مقصد محض یہ ہوتا ہے, ورنہ میں تو اگر چیلنج کا لفظ تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا, میں کہوں کہ کوئی کیمپین چلا کر تو دیکھیں نا. اگر پاکستان میں لیٹ سپوز 5 لاکھ جانوروں کی قربانی ہو رہی ہے اور کہیں کہ آپ اپنی تمام ریسورسز کو استعمال کر لیں اور ایک کیمپین چلائیں کہ بھائی ہمیں بقرعید میں نہیں کسی اور مہینے میں یہ کیمپین چلا لیں. بقرعید میں تو قربانی کرتے ہیں نا, آپ سلیکٹ کر لیں کہ بھائی ہم اس مرتبہ اکتوبر میں یہ کام کریں, کوئی بڑا ایونٹ نہیں آ رہا اکتوبر میں, اور پھر مجھے گن کر بتائیں کتنے پانی کے کولر لگوائے جا سکے. نہیں لگوائے جا سکتے. 5 لاکھ تو یہ جو چیزیں لگ رہی ہیں یہاں تک, آپ نے گوشت کا تذکرہ کیا کہ صاحب وہ غریبوں کو گوشت دیا جا رہا ہے. ارے آج کے دور کا آسودہ حال گائے کا گوشت لے نہیں سکتا ہے, 1000 روپے ہڈی والا ہے, اتنی ساری ہڈی ڈالتا ہے وہ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. تو پھر آپ اندازہ لگا لیجئے اس غریب کا کیا ہوگا بیچارے کا, جو قسمہ پرسی کھا لیں, جو آج کے دور کے اندر دال نہیں خرید سکتا. دالوں کا ریٹ دیکھ لو, سبزیوں کا ریٹ دیکھ لو. تو یہ تمام چیزیں یار, یہ ساری چیزیں رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. آنکھیں نہیں بند کرنا چاہیے کہ معلوم ہوا کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر نے آنکھیں بند کر لی کہ بلی نہیں کھائے گی. مڈل کلاس تھی وہ ختم ہو گئی آپ کی برائے نام. سب سے مستحق وہ جو مانگ نہیں سکتے. اپنے احساس کے دھاگوں سے بنی ہے میں نے, کیا بات, آج ایک تازہ غزل اور کہی ہے میں نے, سبحان اللہ. کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں, اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. آج یہ متوسط طبقے کا رونا ہے. سب سے حقیقت بالکل درست جانب اشارہ کیا آپ نے کہ وہ جو متوسط طبقہ کہلاتا تھا اور اس کی ڈیفینیشن وہ ختم ہو گیا. اس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ جن کے بچے پڑھ بھی رہے ہوں, جو سفید پوش ہوں, بڑے اچھے سے گھر میں 2-3 دن گوشت بھی پک جاتا ہے, باقی دن سبزیاں دالیں, اور وہ ایک عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے. 3 طبقے پائے جاتے تھے. ایک بہت بڑی ایلیٹ کلاس, بڑے پیسے والے, ایک وائٹ کالر, اور ایک بالکل غریب. اب وہ وائٹ کالر ایک ہو گئے, اب صرف 2 طبقے رہ گئے, یا تو آسودہ حال یا بیچارے قسمہ پرسی کے اندر زندگی گزارنے والے. مفتی صاحب this is because financial equilibrium has been disturbed. ہمارا جو ایک معاشی ایک توازن تھا نا معاشرے میں, وہ بگڑ گیا اس کی وجہ سے. اور میں ایک چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو قربانی ہے نا, یہ بھی معاشی سرگرمی کو جاری رکھنے کا ایک, اسلام دولت کمانے سے تو منع نہیں کرتا نا, دولت کو سینت کر رکھنے سے منع کرتا ہے. جب آپ روکیں گے تو پھر کیا ہوگا معاشرے کے اندر, اس کا کہہ لیجیے غربت پھیل جائے گی. وہ جو چلتا سراؤنڈنگ آف منی, بائی دا ورڈ کہہ لیجیے کیا چیز زکوٰۃ, وہ سراؤنڈنگ آف منی, وہ بالکل پیسہ گردش کرتا رہے, ایک جگہ رکے نہیں. جہاں رک گئے گا تو اس کے بینیفیشریز بن معیشت کا پہیہ جائیں رک جائے گا. اس کے بینیفٹ, اور یہ ہر چیز میں, صرف پیسے میں نہیں ہے. یہ انسانی جسم بھی اس چیز کی مثال ہے کہ تحریک ضروری ہے, موٹیویشن ضروری ہے. ابھی ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اے سی چل رہی ہے, ہمیں فرحت بخش محسوس ہو رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. ابھی یہ اے سی بند کر دیں تو ہمیں, یا پنکھے بند کر دیے جائیں تو ہمیں گرمی لگنے لگے گی اور ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو کیا ہوگا, ہوا ختم ہو جائے گی کیا پنکھے بند کرنے سے؟
نہیں माहौल खत्म हवा तो मौजूद रहेगी, अगर हवा ही खत्म हो जाए तो फिर तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। सही वो पंखा क्या कर रहा है, हवा पैदा कर रहा है? नहीं, वो उस हवे को घुमा रहा है, तहरीक दे रहा है। तो जब वो हवा सर्कुलेशन में तो हमें अच्छा लग रहा है, बारिश का पानी वो पानी बरस रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। 2 दिन के बाद वो बदबूदार और गंदे जौहर में तब्दील हो जा रहा है। तो जब तक वो रवानी है उसके अंदर तहरीक, इसी तरह से इंसान जब तक खून में रवानी है, दिल की धड़कनें हैं, बिल्कुल यही माशी फार्मूला भी हमारा कि जब तक, तो अब कुर्बानी देखें कि वो आगाज़ से बात करें कि वो जानवरों की पैदाइश के बाद फिर वो चारे, फिर कुर्बानी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर मंडियाँ। और पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, डेयरी में पाकिस्तान का दुनिया भर में 5वां 6वां नंबर है, गालिबन बड़ा मुल्क है। और फिर चरमे कुर्बानी, फिर लेदर इंडस्ट्री, तो कितनी इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं। भाई हाँ, आप एक बात यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ज़कात अगर कोई शख्स नहीं देता और पैसा रखा हुआ है जी 40 साल के बाद तो ज़ीरो हो जाएगी। यस, 2.5% के एतबार से 40 साल में वो 100% पूरी चीज़ चली गई। यही है। तो वो जिसे डी वैल्यू कहते हैं ना, कि जी हाँ। मनी जो है वो डी वैल्यू हो रहा है बिल्कुल वो। सही। हाँ, अगर वो उससे कारोबार करे, देखिए एक इंसान सोचे ना कि मेरे पास 1 लाख रुपए मैं रखता हूँ, सही है, हर साल ज़कात दूंगा। इस्लाम इस कॉन्सेप्ट को तक़वियत तो नहीं देता, मुझसे आप ठीक कह रहा हूँ। वो चाहेगा, इस्लाम चाहेगा कि इस 1 लाख को रखो मत भाई अपने पास, कि 1 साल के बाद 2,500 दोगे, उससे अगले साल 2,400 रुपए दोगे, उससे अगले साल 2,250 रुपए दोगे। ये ना करो, इस पैसे से कारोबार करो, इस पैसे से कारोबार करो, उससे लोगों की नौकरियां होंगी। ये ज्यादा इस चीज की हौसला अफजाई करता है कि तिजारत करो ताकि इससे फरावानी हो। हम देखते हैं मुसलमान ताजिरों की मिसाल हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को देखे, उनके बारे में कहा जाता, मैं क्या कहूँ, मुझे वो मुफ्ती साहब बैठे तस्दीक करेंगे कि उनकी दौलत का तखमीना आज के एतबार से लगाया गया। एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ गई, आज के एतबार से उनकी दौलत का तखमीना लगाया गया कि वो कितना बनता है। सो दैट इज $300 बिलियन, जो कि दुनिया का आज जो सबसे अमीर तरीन आदमी है ना, मेरे ख्याल से नहीं, बिल गेट्स तो तीसरे नंबर पे चला गया, शायद जेफ बेजोस हो या, तो उसकी जो इस वक्त कुल वो है, मतलब रिजर्व्स हैं उसके, तो वो भी इस वक्त भी $300 बिलियन नहीं है, ये शायद कुछ आसपास होंगे। अच्छा, आज तो पैसे कमाना आसान है, टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल विलेज है दुनिया, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी, सो मनी की सर्कुलेशन इट्स वेरी इजी राइट नाउ। लेकिन उस ज़माने में जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क काफिला जाने में ही महीनों लग जाए, उस वक्त इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना ये ऑब्वियसली आसान चीज़ नहीं थी। बात गुफ्तगू सिलसिला तो प्रोग्राम में जारी रहेगा। अपील हम आप तक बिल्कुल पहुंचाना चाहेंगे कि एहसास फाउंडेशन की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही, इसमें आपसे हमें अपील की तवक्को है। प्रोग्राम के हिस्से में चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रोग्राम में शामिल करें। अदनान भाई हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अदनान भाई, नज़राने अक़ीदत। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आप
کا یاد آ رہا ہے مدینہ، آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے،